بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سلون میں خوش آمدید۔ طالبانہ غور و فکر کے اس سلسلہ گفتگو میں ہماری یہ کوشش ہے کہ مختلف دینی علمی فکری مسائل میں خود بھی یہ سمجھیں اور اپنے دوستوں سے طالب علموں سے بات شیئر کریں کہ کسی بھی نقطہ نظر میں نتیجے تک پہنچنے کے لیے استدلال کے وہ صحیح رویے کیا ہیں جنہیں اپنا کر کوئی صاحب علم درست نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ بالعموم ہم دیکھتے ہیں مذہبی علماء کی ایک ہی مسئلے میں مختلف آراء ہوتی ہیں، ہم ان آراء میں ترجیح قائم کرتے ہوئے، کسی بات پر تنقید کرتے ہوئے یا کسی زاویہ نظر سے اختلاف کرتے ہوئے یہ سب چیزیں فراموش کر دیتے ہیں کہ اس نتیجے تک پہنچنے میں کسی صاحب علم نے وہ کیا منہج ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے جو اپنایا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس منہج اور طریقہ کار سے اتفاق ہوگا تبھی ہم اس نتیجے سے بھی اتفاق کر سکیں گے، اور اگر استدلال کا وہ طریقہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی نتیجے کو اپنانے سے ہمارے علم میں نہ صرف کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ جب کبھی کوئی ہمارے علم کو چیلنج کرے گا تو ہم اس وقت بھی اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ علم کا پہلا راستہ یہی ہے کہ ہم شعور اور آگہی کے ذریعے چیزوں کو اپنا اعتراف بنائیں۔ چیزیں جب انسان کا اعتراف بنتی ہیں تبھی وہ مسائل میں جو حقیقی روح کار فرما ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو مختلف اطلاقی سوالات کو سامنے رکھ کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروسیس کو جانیں، اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ وہ فائدہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود دین کا علم ایک سائنس ہے۔ دین کا علم ایک تفقہ، ایک محنت، ایک جاں گسل صحیح کا نام ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی مسئلے میں اٹھ کے جائز ناجائز یا حرام حلال کی بات کر دی، بلکہ امت کی ایک بڑی جاویداں، بڑی روشن، بڑی درخشاں علمی تاریخ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں علماء نے مختلف دینی فکری مسائل پہ غور کرنے کی ایک روایت قائم کی ہے۔ اس سلسلہ گفتگو میں جب ہم اطلاقی مسائل کو اس پس منظر میں زیر بحث لاتے ہیں تو اس سے ماضی کے علماء کے علم کی قدر اور خود دینی علم اور اس میں رسوخ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی افادیت بھی لوگوں پر واضح ہوتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا جو پہلا سوال جس کو ہم اپنے غور و فکر کا موضوع بنائیں گے وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب ہمارے استاد، بہت سارے علماء ہیں ان میں ایک غامدی صاحب کا بھی نام آتا ہے، ان کی مختلف آراء پہ لوگ تنقیدات بھی کرتے ہیں، ان سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی کہ عام سفروں میں بھی انسان نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اہل علم جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، مختلف پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں تو بہت سارے اطلاقی مسائل لوگ ان سے پوچھتے ہیں، اور علماء لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں برموقع جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی نوعیت کے کسی سوال و جواب میں ہمارے استاد سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا عام سفروں میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے تو انہوں نے اس کی تصویب کی، اس کی تائید کی۔ اس پہ سوال یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں جو بات زیر بحث ہے قصر نماز کے حوالے سے وہ تو صرف جنگ کی حالت میں ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ جو غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے، جو ان کا منہج فکر ہے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے کسی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ دینی ہدایت کو نہیں لیا جا سکتا، یعنی حدیث کسی مستقل بذات چیز کا سورس نہیں بن سکتی۔ تو پھر یہ جو نتیجہ فکر انہوں نے اپنایا ہے اس کی تائید میں وہ مختلف احادیثیں پیش کرتے ہیں تو یہ ان کے اصل اصول سے بھی ٹکراتی ہے۔ تو سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ عام اسفار میں نماز قصر کرنا اول یہ کہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، اور دوم یہ کہ اگر ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، کوئی صاحب علم اس کو پیش کرتا ہے اور اس کی تائید میں وہ کچھ روایتیں بھی پیش کرتا ہے، تو پھر یہ اس صاحب علم کے اپنے اصولوں پر ایک بڑا سوال پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے اور وہ حدیث سے ثابت کر رہا ہے تو پھر اس کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ حدیث دین کے انڈیپینڈنٹ مستقل بذات معاملات میں ہدایت دیتی ہے۔ اگر اس کا یہ اصول ہے کہ صرف قرآن و سنت میں مستقل بذات دین محفوظ ہے، اسی کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے، تو پھر اس کا یہ اصول کانسٹنٹ نہیں رہتا، کیونکہ وہ اس معاملے میں حدیث کو بنا استدلال بنا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا علمی سوال ہے، اور علمی سوال اس معاملے میں اس لیے ہے کہ جب بھی آپ کسی اصول کو اس کی اپلائیڈ فارم میں دیکھتے ہیں کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے تو اس سے اس فکر کی پوری جو نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے تار و پود بکھر جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی منظم نظام فکر
اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے کہ جب آپ اصول سے اطلاق تک اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ تو سوال کی نوعیت واضح ہو گئی۔ اس سوال پر غور و فکر کا طریقہ کیا ہے، اور اس سوال کے اندر جو مخفی پہلو ہیں ان کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے، اس کو آج کی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ حسن اتفاق ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں اسی موضوع پر ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں چاہوں گا کہ اس آرٹیکل ہی کی روشنی میں اس پورے اصولی سوال کا جواب دے سکوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے قصر نماز، اور اس مضمون میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پورا سوال ہے، اصولی سوال ہے، اس کو اپروچ کرنے کا صحیح زاویہ نظر کیا ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اسلام کی عبادات میں سے نماز اہم ترین عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے جو اعمال شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام سے ان اعمال کو ادا کیا اور لوگوں کو تلقین فرمائی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے اوقات اور اعمال متعین ہیں۔ یعنی ابتدا میں ہم نے یہ جانا کہ جو مسئلہ زیر بحث ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے عام حالات میں یا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی صاحب علم اس کو یہ مانتا ہے کہ قصر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے حدیثیں پیش کرتا ہے، اور اس معاملے میں حدیث کو اگر اپنے استدلال کی بنیاد قرار دیتا ہے، تو اس سے اس کے اصولوں پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اس مسئلے میں ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ یہ جو نماز زیر بحث ہے یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ تو اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نماز کے جو بھی اعمال ہیں وہ متعین ہیں، ان کی حرکات متعین ہیں، اس کے لازم اذکار متعین ہیں، اور وہ ہمیں پہنچے کیسے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماع اور تواتر عملی سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا کہ البتہ بعض حالات میں ان میں تخفیف کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ یعنی جو بالعموم نماز کے اعمال ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، عام حالات میں وہی نماز ہے، اسی طریقے سے 5 اوقات میں پڑھی جاتی ہے، متعین وقت ہے، متعین طریقہ کار ہے۔ لیکن بعض حالات میں ان میں تخفیف کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سورہ النساء آیت 104۔ یعنی اب ہم نے جانا کہ عام حالات میں تو نماز وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن اس میں تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کر دینا، کسی چیز کے اندر رعایت برتتے ہوئے اس کو کنڈنس فارم میں ادا کرنا، تخفیف کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ اجازت جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنی چاہیے تھی، دین کا تنہا ماخذ وہی ہیں، آپ کے اجماع و تواتر سے ہمیں نماز پہنچی ہے، تو اب یہ لازم ہے کہ تخفیف بھی اسی درجے کے سورس سے ملے ہمیں۔ تو تخفیف کہاں ملی؟ تخفیف قرآن مجید کے ایک ارشاد کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں ایک خاص صورتحال کو سامنے رکھ کے نماز میں کمی کی اجازت دی ہے، جسے اصطلاح میں قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مسلمان امت نے جس طرح نماز کے اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اسی طرح قرآن مجید نے جب اس میں کمی کی اجازت دی تو رکعات میں کمی کے طریقے کو بھی آپ کی سنت سے اخذ کیا۔ یعنی یہ بات تو ہم نے جان لی کہ نماز میں تخفیف کے حوالے سے خود قرآن مجید کے اندر ایک ہدایت ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ تخفیف کی کیسے جائے گی؟ ظاہری بات ہے جب آپ اعمال میں تخفیف کریں گے تو اس سے اعمال کا ایک مختلف مجموعہ بنے گا۔ یعنی اگر کوئی نماز 4 رکعت تھی تو وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، لیکن اگر کوئی 3 رکعت تھی تو وہ 1.5 تو نہیں پڑھی جا سکتی، تو وہ کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ پورا کا پورا قانون یہ کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے اس میں بتایا کہ یہ قانون بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچانے کی وہ عملی روایت، خود جس طرح آپ نے نماز کے لازم اعمال 5 نمازیں ان کے اذکار ہم تک پہنچائے تھے، بالکل اسی طرح انہوں نے لوگوں کی ایک اتنی بڑی تعداد کو، ظاہری بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس میں تخفیف فرمائی ہے، جب آپ نے خود قصر نماز ادا کی ہے تو لوگوں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، ان سب نے وہ اعمال دیکھے ہیں، انہوں نے وہ اعمال آگے منتقل کیے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بقیہ نماز لوگ آگے منتقل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے جانا کہ اگرچہ قرآن مجید نے خود اشارہ فرما دیا ہے کہ تخفیف کر سکتے ہو جنگ کے موقع پہ، لیکن تخفیف کی کیسے جائے گی،
اس کا ماخذ اور مصدر پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے، اور آپ نے اس کو سنت کے طریقے پہ، جس طرح باقی دین کے اعمال، عملی اعمال منتقل ہو رہے ہیں، ان اعمال کو بھی منتقل کیا ہے کہ نماز کو قصر کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا۔ قصر نماز کے حوالے سے قرآن مجید کی اس ہدایت پر غور کیا جائے تو دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جنگ کے موقع پر قصر کر سکتے ہیں، اس اصولی ہدایت کو اگر سامنے رکھیں تو اس پر عقلی سوال کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں، ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ سورہ نساء کی یہ آیت ایک مخصوص صورتحال میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت کیوں دے رہی ہے؟ یعنی یہ پہلا سوال کہ نمازیں جب اللہ تعالیٰ نے 5 مقرر کی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 5 نمازیں پڑھی ہیں، پوری زندگی 5 نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، پوری امت میں وہ نمازیں آگے جاری فرمائی ہیں، اور یہی 5 نمازیں جو پہلے بھی جاری تھی، پڑھی جا رہی تھی، تو یہ تخفیف کی کیوں گئی ہے؟ یہاں پر رک کر ایک اور چیز کی طرف میں طلبانہ غور و فکر کی دعوت دوں گا، ان لوگوں کو جو دین کے اعمال کے پس پردہ جو حقیقت، جو ایک حکمت کار فرما ہوتی ہے، اس کو بھی وہ سمجھیں۔ یہ جب کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں کیا گیا، تو یہ سوال نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یا پیغمبر کے کسی عمل کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ یہ اس حکم کی حقیقت کو، اس حکم کے اندر جو علت کار فرما ہے، جو روح کار فرما ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ جان ہی نہیں سکیں گے کہ جو ساری دنیا میں ایک کام عام صورتحال میں ہو رہا تھا، اس سے مختلف کوئی صورتحال پیدا کیوں گئی ہے۔ یہ دنیا کے ہر معاملے میں ہوتا ہے۔ تو جب 5 نمازیں جاری تھیں، قرآن نے اجازت دی کہ تخفیف کی جا سکتی ہے، اور خود قرآن نے بتا دیا کہ کس موقع پر کی جا سکتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ کیا ریزن ہے اس کے اندر جس وجہ سے اس موقع پر تخفیف یا قصر کی اجازت دی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر انسان کو لڑائی کے لیے متنبہ رہنا پڑتا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا سارا وقت اور توجہات اسی مقصد کے لیے متعین رہیں۔ اس طرح جنگ کے لیے سفر پر نکلتے وقت انسانی نفسیات اقدام، دفاع اور خوف کی کیفیات میں ہوتی ہے، یہ کوئی عام حالت نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں افراتفری، پریشانی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ ہو اور انسان کو سفر کا اصل مقصد پوری طرح مستحضر رہے۔ قرآن مجید کے مطابق چونکہ نماز کی دین میں اس قدر اہمیت ہے کہ جنگ کے خطرات میں بھی کوئی مسلمان اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے اس صورتحال میں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو سوال اٹھایا تھا، ایک علمی عقلی سوال کہ یہ تخفیف دی کیوں گئی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے ہمیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جنگ کے موقع پر جو قرآن مجید میں آیت زیر بحث ہے، وہاں یہ حکم یا ہدایت یا اجازت دینے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ایک بہت فطری وجہ ہے کہ جنگ کے موقع پہ افراتفری ہوتی ہے، آپا-دھاپی ہوتی ہے، حملے کا خوف ہوتا ہے، انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے، ایک نفسیات کے اندر دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس موقع پر بھی دین نے کیا کیا؟ دین نے یہ نہیں کہا کہ نماز معاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی جو حقیقت ہے، نماز کی جو اہمیت ہے، وہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجاگر کی کہ نماز اس موقع پر بھی نہیں چھوڑنی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے، کہ جنگ کے موقع پر جب جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے تب بھی کہا کہ نماز ادا کرو، لیکن چونکہ صورتحال ایسی تھی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دی۔ تو یہ پہلا سوال تھا جس کا ہم نے جواب سمجھا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کے سفر میں افراتفری، پریشانی اور آپا-دھاپی سے جو اندیشے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت بعض دوسرے کاموں سے پیدا ہو جائے تو کیا ان میں بھی نماز میں کمی کی رخصت دی جانی چاہیے؟ یعنی ایک اور سوال ہم نے یہاں اٹھایا کہ قرآن مجید تو واضح ہے کہ ہدایت جب دی گئی تو جنگ کے موقع پر دی گئی، لیکن ہدایت کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ جنگ کا موقع ہے، تو جنگ کے موقع کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہی ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے،
آپادھاپی ہوتی ہے۔ اس دوسرے سوال پہ بھی غور کرتے ہیں کہ یہ سوال پیدا کہاں سے ہوا ہے، یعنی اس کے پیچھے کیا وہ فلسفہ کار فرما ہے جس کی بنیاد پہ عقل یہ سوال اٹھاتی ہے۔ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید نے کسی اصول کے تحت ایک معاملے میں اجازت دی ہے، تو اب اگر وہی اصول کسی اور جگہ پایا جائے تو پھر قرآن کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ نے یہ فرمایا ہے کسی معاملے میں کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو رخصت دی جائے گی، اور دوسرے کسی معاملے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہے ہیں اور وہاں رخصت نہ ملے، تو یہ فکر کی ایک کنٹرڈکشن پیدا کرتی ہے۔ تو اگر اصول ایک ہے، حقیقت ایک ہے، تو پھر دوسری جگہ یعنی اس کی مماثل صورتحال پہ بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس پس منظر میں ہم نے یہ سوال اٹھایا۔ عقل کہتی ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ رخصت اگر کسی وجہ سے دی گئی ہے تو وہ سبب جہاں پایا جائے گا رخصت کا متقاضی ہوگا، لہٰذا اسی عقلی اور فطری اصول کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے قیاس کیا کہ عام سفروں میں بھی اضطراب، افراتفری اور پریشانی سے اندیشے کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں بھی نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ اس سے ہمیں قرآن اور حدیث کے ریلیشن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے ایک طرف قرآن کی آیت تھی کہ صرف جنگ میں اجازت دی گئی ہے، ظاہری بات ہے وہ آیت جنگ کے پس منظر میں ہے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے ایک حدیث آئی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے تو عام سفروں میں بھی اجازت دی ہے۔ تو اب ایک ایسا ذہن جو چیزوں کو ظاہری طور پہ دیکھے گا تو وہ کیا نتیجے تک پہنچے گا؟ وہ اس نتیجے تک پہنچے گا جس اشکال کو ہم نے شروع میں پیش کیا کہ قرآن نے تو صرف اجازت دی تھی جنگ کے موقع پہ، حدیث میں اجازت آئی ہے سفر کے موقع پہ، لہٰذا قرآن کی ہدایت تو صرف جنگ کے موقع پہ تھی، اب حدیث ایک مستقل بذات نئی ہدایت ہمیں دے رہی ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ حدیث ایسا بالکل بھی نہیں کر رہی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر عام سفروں میں اجازت دی وہ اصول اصل میں پہلے سے حکم میں موجود ہے، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ رخصت جس وجہ سے دی جا رہی ہے، جس پس منظر میں دی جا رہی ہے، اسی پس منظر کا کوئی مماثل نقطہ سامنے آتا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا اس پہ اطلاق کیا ہے۔ کیسے اطلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اطلاق کیا؟ آپ کا اس رخصت کا مماثل صورتحال پہ اطلاق متعدد روایات میں نقل ہوا ہے۔ سیدنا ابن عباس کا بیان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکے کی جانب نکلے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ تھا، تب بھی ہم نے لوٹنے تک 2 رکعت پڑھی۔ یعنی ایک صحابی رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم و عمل کی روایات نقل کرتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر میں نکلے اور خود واضح فرما رہے ہیں کہ جنگ کی کیفیت نہیں تھی، امن کی کیفیت تھی، کوئی خوف نہیں تھا، تب بھی ہم نے قصر نماز کی۔ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تصویب کی، تائید کی، اس کی نکیر نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت پر قیاس کر کے اس رخصت میں اندیشے کے دیگر امکانات کو کیوں تسلیم کیا؟ اس کی وجہ سیدنا عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دریافت کی تھی۔ یعنی یہ جو سوال ہم نے اٹھایا کہ پیغمبر نے قرآن کی ایک اصولی ہدایت کو ایک نئی صورتحال میں اطلاق کیا، یہ سوال جو ہم نے بھی اٹھایا، یہ سوال خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ یعلا بن امیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا، کہ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے۔ یعنی ایک صحابی رسول نے سیدنا عمر کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس وقت تو لوگ امن کی کیفیت میں آ گئے، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جس بات پر تمہیں تعجب ہوا، یعنی کسی سفر میں ہوں گے سیدنا عمر کے ساتھ اور وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قصر نماز ادا کر رہے ہیں اور عام سفر ہے،
تو ایک صحابی رسول نے سیدنا عمر کی خدمت میں جا کر کہا کہ جی قرآن کی جو ہدایت ہے یہ تو جنگ کے موقع کے لیے رخصت بیان کر رہی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد لوگ عام سفروں میں بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ سنیے کہ سیدنا عمر نے اس کا جواب کیا دیا۔ سیدنا عمر نے کہا کہ جس بات پر تمہیں تعجب ہوا ہے مجھے بھی ہوا تھا۔ یعنی ایک ذہن جب ابتدائی طور پہ کسی چیز پہ غور کرتا ہے، ایک حکم آیا ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس سے مختلف صورتحال میں عمل کیا، تو سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے بھی ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی عنایت ہے جو اس نے تم پر کی ہے، سو اللہ کی اس عنایت کو قبول کرو۔ یعنی کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت جنگ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی لیکن یہ اللہ کی ایک عنایت ہے۔ عنایت وہاں کس وجہ سے تھی؟ اس لیے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، انسان کو افراتفری، آپا دھاپی، خوف کی کیفیات، نفسیات کے اندر ایک دباؤ، اقدام کا خوف، یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اس موقع پر ایک عنایت کی تھی۔ یہ بھی ایک موقع ہے جس میں اس کی کسی نہ کسی صورت کی مماثل کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اس عنایت کو اللہ کی ایک رخصت سمجھو اور اس معاملے میں بھی اس کا اطلاق کرو۔ میں نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان خفتم کہہ کر، یعنی جو آیت تھی جنگ کے موقع پہ اس میں لفظ آیا ان خفتم کہہ کر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تمہیں اندیشہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ان خفتم یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کی شرط کے ساتھ جو صورتحال بیان کی ہے اس کی کوئی مماثل صورتحال کہیں اور پائی جائے گی جس کے نتیجے میں اضطراب، افراتفری، پریشانی، زحمت یا آپا دھاپی کا کوئی پہلو سامنے آئے تو وہاں بھی رخصت دی جا سکتی ہے۔ مثلا اب کچھ چیزیں میں نے اپنے ارد گرد غور کر کے اپنے تعلمانہ اطلاقات کی بیان کی۔ مثلا آپریشن کے دوران میں ڈاکٹر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر کہیں آگ بجھانے کی کیفیت ہو اور کارکن نماز پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی انسان یقیناً نماز قصر کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے اس معاملے میں کیا ہوا۔ اس معاملے میں یہ ہوا کہ جنگ کے پس منظر کی آیت تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں میں اس کا اطلاق کیا۔ ایک طالب علم آگے بڑھ کے اپنے عہد کے اندر کوئی ایسی صورتحال جس کے اندر ان خفتم اندیشے کی کیفیت پیدا ہونے کی شرط کا اطلاق کیا جا سکتا ہے تو وہاں بھی اس رخصت کو اپلائی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بسا اوقات ڈاکٹر حضرات آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب یہ وہ موقع ہے جس موقع پر اس کو کہیں پہنچنا ہے، ایک ذمہ داری ہے، کسی کی جان کا انحصار اس کی خدمات کے اوپر ہے، ٹائم کم ہے، اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے، تو اس موقع پر اس کو بھی پھر اجازت ملنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آگ بجھانے کا عملہ ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، جب آگ لگتی ہے، وہ کہیں لگا ہوا ہے اور بسا اوقات گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اس موقع پہ وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اس رخصت کا اطلاق کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی بات تھی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب بھی کوئی اصولی ہدایت دی جاتی ہے، اس اصولی ہدایت کے اندر جو حقیقت کار فرما ہے، جو علت کار فرما ہے، اگر وہ کسی مماثل صورتحال میں پائی جائے گی تو کیا اس مماثل صورتحال میں بھی اس کا اطلاق کیا جانا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا اطلاق کیا جانا چاہیے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید کسی معاملے میں جب کوئی اصولی ہدایت دیتا ہے اور بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ حدیث میں اس سے مختلف بات بیان کی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے غور کس چیز پہ کرنا ہے؟ غور اس چیز پہ کرنا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن میں وہ جو ہدایت زیر بحث ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی اس کے پس منظر میں وہ کیا علت کار فرما ہے، وہ کیا ریزن کار فرما ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم حدیث میں آ کر یہ دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اس حکم کو اگر کہیں پر اطلاق کر کے بڑھا دیا ہے تو یقیناً اس کے اندر وہی اشتراک علت، اس کے اندر وہی مماثل صورتحال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے ماخذ کے اندر ایک چیز دوسرے پس منظر میں زیر بحث ہو اور روایت کے اندر کوئی مستقل بذات نئی ہدایت دے دی جائے۔ اس سے طالب علموں کو یہ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ بالعموم جو ہمیں علماء کے ہاں یہ اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اندر اتریں اور یہ دیکھیں
کہ روایتوں کے اندر جو چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں وہ اصل میں قرآن مجید ہی کے اطلاقات ہیں، جن کو پیغمبر عملی طور پر توضیح کر کے، شرح کر کے، وضاحت کر کے، بیان کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔